شیعہ سنی اختلاف اور اتحاد اپنی جگہ، لیکن جو بات حق ہو اسے چھپانا بھی ایک گناہ اکبر ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہر شخص کو یہ مولوی حضرات، مولوی صاحبان کہیں گے کہ اس وقت تک روزہ مکمل نہیں ہوتا جب تک نماز تراویح ادا نہ کی جائے۔ تراویح ادا کرو گے تب ہی تمہارا روزہ کامل ہوگا، مکمل ہوگا۔ اس کے بغیر روزہ رکھنے کا، سارا دن بھوکے بیٹھے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تراویح پڑھنا ہی اس کے صحیح ہونے کی سند ہے۔ حالانکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ تراویح کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ نہ تو قرآن میں آئی ہے، نہ نبی نے فرمائی ہے، اور نہ ہی مولا علی نے اپنی زندگی میں کبھی پڑھائی ہے۔ یہ تراویح کوئی عبادت نہیں، یہ آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہو، یہ ایک بدعت ہے جو اہل سنت بھائیوں کے خلیفہ دوم حضرت عمر کی طرف سے جاری کی گئی تھی، اور یہ بات میں پورے وثوق کے ساتھ کرنے لگا ہوں، اور میں کوئی پاس سے بات نہیں کر رہا۔ یہ اہل سنت بھائیوں کی ایک معتبر ترین کتاب، بعد از قرآن صحیح ترین کتاب ہمارے بھائیوں کے نزدیک، جس کا نام ہے صحیح بخاری۔ یہ کتاب آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے، صحیح بخاری جلد اول، یہ آپ کے سامنے بھی، اور یہ میرے ہاتھ میں بھی صحیح بخاری جلد اس کی اول ہے، اور صفحہ نمبر ہے اس کا 776 یہ صحیح بخاری صفحہ آپ کے سامنے سکرین پر موجود، اور زیادہ تفصیل کے لیے یوٹیوب کی طرف رجوع کریں۔ یہ حدیث ہے، ثم خرجت معه لیلۃ اخری والناس یصلون بالصلاۃ کارہم قال عمر نعم البدعۃ ھذہ۔ حضرت عمر نے کہا یہ کوئی عبادت نہیں بلکہ یہ ایک بدعت ہے۔ حضرت خود فرما رہے ہیں یہ کوئی عبادت نہیں بلکہ یہ ایک بدعت ہے جو ان کی طرف سے جاری کی گئی، جس کا اقرار حضرت عمر خود کر رہے ہیں کہ یہ کوئی عبادت نہیں بلکہ یہ ایک بدعت ہے جو میں نے اسلام میں جاری کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہے ہی بدعت تو پھر چھوڑ دو نا ایسی عبادت کو۔ اسی بخاری میں ایک روایت موجود ہے، یہ بخاری میرے ہاتھ میں ہے، اسی بخاری میں یہ روایت موجود ہے اس میں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعتی جہنمی ہے۔ اس کی تشریح میں یوں کروں کہ تراویح ایک گمراہی ہے، اور اس کا ادا کرنے والا، ہاں جی بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں آپ، وہیں پہ ہے۔